السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کا شمار عرب کے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بڑے صابر شاکر بندے تھے۔ انہوں نے صبر و شکر کی ایسی مثال پیش کی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی کی شہادت دی۔ وہ ایک کامیاب تاجر اور معاملات میں حد و درجے امانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں، مسکینوں اور تنگ دستوں کی خوب مدد کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال اور دولت اور اولاد سے نوازا، پھر سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا، اور عطا کردہ مال و دولت اور اولاد سب کچھ واپس لے لی۔ خود 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، مگر اس کڑی آزمائش میں بھی کبھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کیا، اور ہمیشہ صبر و شکر ہی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور صبر کے بدلے میں انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا، اور بیماری سے نجات دے کر صحت تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں، کبھی پروں کو فضا میں پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں، اور وزنی ہونے کے باوجود زمین پر نہیں گرتے۔ انہیں فضا میں کون روکے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اپنی قدرت سے فضا میں اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں وزنی ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں خدا رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ ایک فرد کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ خلاصہ: جمعے کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعے کے لیے نکلنے کی تیاری کریں، اور سارے دنیاوی کام کاج چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم دین سکھلایا، کوئی نہر کھودی، یا کوئی کنواں کھدوایا، یا کوئی درخت لگایا، یا کوئی مسجد بنوائی، یا کوئی قرآن چھوڑ گیا، یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں، نامحرم کو دیکھنا، کسی نامحرم کو دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ دنیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی
جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا اور کہے گا صدقے کے لیے، تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخرت کے بارے میں جنت کی صفات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے۔ ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں۔ جس چیز کو اس کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو، کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھرنے لگتی ہیں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والوں کو بھی سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔